إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سفر کے مہینے کا آغاز ہوا ہے اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کس قدر ضروری ہے کہ توحید کے بغیر نہ انسان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، نہ انسان نیک بن سکتا ہے۔ اگر کسی انسان میں شرک پایا جاتا ہے تو کائنات کا سب سے بڑا مجرم ہے وہ انسان۔ اور پھر جب ہم مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کسی مہینے کا آغاز ہوتا ہے، ہر مہینے کے ہم نے الگ مستقل ایسے رسوم و رواج بنا رکھے ہیں کہ اس میں اللہ کی توحید کے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جب سفر کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت بھی کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، بلکہ اس قدر سامنے آتی ہیں کہ ایک انسان جس کی فطرت میں نقصان سے بچنا ہے، اور صرف انسان ہی نہیں، جاندار بلکہ جانور بھی اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ اگر جانور کو کہیں نظر آ رہا ہو کہ یہاں اسے نقصان پہنچے گا تو وہ وہاں جانے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہ تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکوں اور فائدہ حاصل کر سکوں، لیکن نقصان سے بچانے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر وہ شریعت کے راستے کو چھوڑتا ہے اور شریعت کے دیے ہوئے طریقے کو چھوڑ کے کوئی اور طریقے سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی اور طریقے سے نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو یہ اشرف المخلوقات کے شایان شان نہیں ہے۔ باقی مخلوقات، جانور جنہیں اللہ نے عقل سے نہیں نوازا، انسان جیسی عقل وہ نہیں رکھتے، لیکن نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو جیسے مرضی بچ لیں، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے ان پہ۔ لیکن انسان جسے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے اور اس کے اندر خواہشات بھی رکھی ہیں، اس کو عقل و شعور سے بھی نوازا ہے اور پھر وحی کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے دن
اپنے مہینے اور سال کیسے بسر کرنے، اپنی پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اسی اسلام نے، اسی دین اور شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا اور سکھایا ہے کہ آپ نے نقصان سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اور فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ ایک انسان لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے کے باوجود، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود، اگر یہ نظریہ رکھتا ہو، یہ عقیدہ رکھتا ہو اور اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں گھر سے نکلوں گا، اگر راستے میں مجھے فلاں مل گیا تو پھر میرا یہ کام، یہ سفر، یہ گھر سے نکلنا میرے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، یہ بات سوچ کے گھر کو واپس آ جاتا ہے، تو اس نے اللہ کی تعلیمات کو نہیں سمجھا ہے۔ کیونکہ یہ کام تو وہ لوگ کیا کرتے تھے جن کے بارے میں آج ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دور جاہلیت میں یہ کام ہوتا تھا۔ جنہیں ہم جہالت کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان لوگوں کی عادت ہوا کرتی تھی، کوئی کام کرنے لگے ہیں اور پتہ نہیں ہے، تعلیمات تو ان کے پاس آسمانی نہیں تھی، توہمات تھی، تو اب وہ نقصان سے بچنے کے لیے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ذہنوں میں کچھ خیالات بنا رکھے تھے۔ کبھی وہ تیر پھینکتے کہ اگر یہ دائیں طرف چلا گیا تو میرا کام ٹھیک ہو جائے گا، اگر یہ بائیں طرف چلا گیا تو نقصان ہو جائے گا۔ کبھی پرندہ اڑاتے اور ذہن میں یہ سوچ لیتے کہ اگر یہ پرندہ دائیں طرف گیا تو میرا کام ٹھیک ہے، میرا یہ سفر ٹھیک ہوگا، میرا یہ کاروبار تجارت جو کرنے لگا ہوں، جو دل میں نیت ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر بائیں طرف چلا گیا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ کبھی انہوں نے تیروں کے اوپر ہاں اور نہ لکھا ہوتا اور آنکھیں بند کر کے اٹھا کے دیکھتے، ہاں کا تیر نکل آیا تو وہ کام کر لیتے، اور اگر نہ کا آ جاتا تو اس کام سے رک جاتے۔ اور اس کی 20 قسمیں اس وقت بھی موجود تھی، اور آج بدقسمتی سے اس جہالت کے دور کے اندر جہاں لوگ اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں بڑا سمجھدار ہے، بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، لیکن اس دور میں بھی ایسی جہالت پائی جاتی ہے، کہیں پہ کوئی شخص فٹ پاتھ پہ طوطے لے کے بیٹھا ہے اور اس نے پرچیاں رکھی ہوئی ہیں، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، جا کے سوال کرتے ہیں، وہ طوطے کو کہتا ہے، وہ ایک پرچی اٹھا کے دیتا ہے، پڑھ کے سنا دیتا ہے کہ آپ کی قسمت یہ ہے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اخبارات اس بات سے بھرے ہوئے ہیں کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا، پھر آپ کی تاریخ پیدائش کے حساب سے آپ وہاں سے پڑھتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو یہاں لکھا ہے یہی میری قسمت ہے، یہی میرا نصیب ہے۔ اور کہیں اس پڑھے لکھے جہالت کے دور میں ایسے فیس بک استعمال کرنے والے، وہ وہاں پہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی آتی ہیں اور اس کو کلک کرتے ہیں، جو اس کے نام پہ نکل آیا وہ سمجھتے ہیں کہ میری قسمت یہ ہے۔ اور اس کی بھی بہت ساری قسمیں، کہیں پہ کوئی اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے کسی نجومی کے پاس جاتا ہوا نظر آتا ہے، جا کے اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے مجھے بتائیں میری قسمت میں نوکری بھی ہے یا نہیں ہے، میری قسمت میں رزق کتنا ہے اور میری زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ شخص جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، مجھے اور آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا مستقبل ایسا ہوگا، آپ کی ہاتھوں کی لکیروں میں آپ کا جو نصیب ہے، آپ کا جو مقدر ہے، وہ یہ لکھا ہوا ہے، اور ہم یقین کر کے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی جائز نہیں ہے، ان سے صرف تجربے کے لیے پوچھ لینا، یا آپ اخبار کھول کے صرف تجربے کے لیے پڑھ لیتے ہیں کہ چلیں میں اس پہ یقین تو نہیں رکھتا لیکن چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، یہ صرف ہے کیا،
یہ جاننے کے لیے بھی اگر آپ نے کسی سے سوال کر لیا، پوچھ لیا، اور ایسی کوئی چیز آپ نے پڑھ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصورات باقی رہ جاتے ہیں، اگر رہ گئے تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا فسألہ عن شیء، جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جاتا ہے، جا کے اس سے سوال کرتا ہے، صرف پوچھتا ہے، اور دل میں یہ ہے کہ میں اس کو مانتا نہیں ہوں، بس تجربہ کرتے ہیں ہوتا کیا ہے، دیکھیں تو صحیح ہے یہ کرتا کیا ہے، جا کے صرف سوال کیا، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، ایسے بندے جس نے جا کے صرف سوال کیا ہے، یقین نہیں کیا، اس کا نظریہ ایسا نہیں ہے، اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جو اس نے بتایا ہے یہ ٹھیک ہے، اس پہ یقین نہیں کیا، صرف سوال کر لیا، تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں 40 دن تک اللہ کے ہاں نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اس میں کس قدر مبتلا ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود ہمارے عقیدے کتنے کمزور ہیں کہ قرآن مجید چھاپنے والی کمپنیاں قرآن مجید کے آخر میں فال نامے کے نام سے کچھ ہندسے لکھتی ہیں، الف با تا لکھا جاتا ہے، یا 1 2 3 لکھ کر ڈبے بنا کر ان کے اندر یہ حروف لکھ دیے جاتے ہیں، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اپنی انگلی اس پہ رکھیں، جس حرف پہ آپ کی انگلی ہوئی اس کی تفصیل انہوں نے نیچے لکھی ہوتی ہے، اگر آپ الف پہ آپ کا ہاتھ لگا تو نیچے تفصیل لکھی ہوگی کہ آپ کا مستقبل ایسا ہوگا، آپ کی زندگی ایسے گزرے گی۔ ہم نے قرآن مجید کو معاف نہیں کیا، یہ قرآن کے 30 پارے جو مجھے اور آپ کو قدم قدم پہ یہ سکھا رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہیں ساری کائنات مل کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ تعالیٰ کسی کو نفع نہ پہنچانا چاہیں ساری کائنات مل کے اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ 30 پاروں کے قرآن کے بعد ہم نے قرآن کی وہیں پہ مخالفت کر دی، اور اس کے اندر ہی فال نامے کے نام سے ہم نے اضافے کر دی، اگرچہ اسے قرآن کے نام پہ اضافہ نہیں کیا گیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن مجید محفوظ ہے، اس میں کمی پیشی نہیں کی جا سکتی، لیکن قرآن مجید کے مصحف کے اندر ہی کس قدر ظلم کی بات ہے کہ فال نامے کے نام پہ جو قرآن عقیدہ سکھاتا ہے، جو ایمان کی پختگی سکھاتا ہے، اسی قرآن کے مصحف کے اندر ہم نے یہ بھی شامل کر لیا کہ اگر آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، آپ نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنی قسمت جاننا چاہتے ہیں جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اگر آپ اپنی قسمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس فال نامے کے ذریعے سے معلوم کر لیں، اور پھر اس سے بھی ہم آگے بڑھے، اور پھر لوگوں نے اس بنیاد پہ اپنے عقیدے قائم کیے، اور اس بنیاد پہ کہیں ستاروں کو مؤثر مانا۔ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش ہوئی، آپ نے اس بارش کے بعد فرمایا کہ آج کی بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ کہا اللہ کے رسول کیسے؟ یہ بارش تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے آئی ہے، اس نے تو زمین کو ہرا بھرا کر دیا ہے، اس کی وجہ سے لوگ مسلمان اور کافر کیسے ہو گئے؟ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ فلاں ستارے کی تاثیر کی وجہ سے آج بارش برسی ہے، انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے، انہوں نے کفر کا ارتکاب کر دیا ہے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوئی ہے، اس میں کسی چیز کا کوئی تاثیر اور اثر نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے اوپر ایمان رکھا ہے، وہ مومن ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ آج ہماری زبانوں سے اس طرح کے بے شمار الفاظ نکلتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی نسبت غیروں کی طرف کر رہے ہوتے ہیں۔
ابھی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ جو آدمی اس طرح نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جا کے صرف سوال کرتا ہے، یقین نہیں کرتا ان کی بات پہ، صرف پوچھ لیتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح ہے کیا، لکھا کیا ہے، آخر تجربہ کر لیتا ہوں. اور اس طرح کے تجربے کرنے والوں کے ایمان کمزور ہو ہی جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جو کاہن نجومی کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، جو اس کاہن نے، جو نجومی نے، جو فال نکالنے والے نے، جو فال نامے میں لکھا ہوا اسے مل گیا، جو اسے بتا دیا گیا، اگر اس کی تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو مجھ محمد پہ جو دین نازل ہوا ہے اس انسان نے اس دین کا انکار کر دیا، کفر کر دیا. کتنا بڑا جرم ہے. لیکن ہم نے کبھی اس کو جرم نہیں سمجھا. ہم نے اس کو صرف تجربے کے نام پہ، شغل کے نام پہ، اس نے اپنی روزی روٹی لگائی ہے. جو مجھے اور آپ کو ہاتھ دیکھ کے بتاتا ہے نا کہ آپ کی ہاتھ کی لکیریں یہ کہتی ہیں کہ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، جن کو اللہ نے ہاتھوں سے معذور رکھا ہے. کیا وہ نصیب والے نہیں ہوتے؟ اللہ کے ہاں ان کے نصیب اور ان کی قسمت نہیں ہوتی. اور یہ نصیب اور قسمت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اگر انسان، اس کو بہت کچھ ملا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو میں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، یہ سمجھو گے کہ یہ نعمت مجھے فلاں نجومی کی وجہ سے مل گئی، یہ فلاں دربار کی وجہ سے مل گئی، یہ فلاں پیر صاحب کی کرامت کے ساتھ مل گئی، یہ فلاں کی وجہ سے مل گئی. اللہ کی نعمتوں کی نسبت اگر غیروں کی طرف کرتے رہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے، ناقدری کرتے رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے. اور وہ عذاب کیسا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، وہ عذاب اتنا شدید ہے، اتنا سخت ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کو جب ہرجائی بناتے ہیں پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس طرح کے کام کرنے والے نئی گاڑی لیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی گاڑی ہے، اس کے اوپر ایک جوتی لٹکائی ہوتی ہے کہ یہ اس کو نظر بد سے بچائے گی. کروڑوں لگا کے گھر بنایا ہے، بہترین خوبصورت گھر، لیکن اس کے اوپر ایک ہنڈیا لٹکا دی جاتی ہے کہ یہ اسے نظر بد سے محفوظ رکھے گی. اس بندے نے اللہ پر کیا ایمان رکھا ہے، اس نے اپنے رب پہ کتنا توکل کیا ہے، اس انسان کا اپنے رب کے بارے میں کیا خیال ہے جو یہ سمجھتا ہے اس کی گاڑی کو نظر بد سے، اس کے گھر کو نظر بد سے بچانے والی اللہ کی ذات نہیں ہے، بلکہ یہ جوتی، یہ ہنڈیا، یہ فلاں، یہ کالا کپڑا. کئی لوگوں نے گاڑیوں پہ کالے کپڑے باندھے ہوتے ہیں، کس لیے؟ کہ یہ نظر بد سے بچ جائے. ما یفتح اللہ من رحمت، اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. وما یمسک فلا مرسل لہ، اور اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت کو روک دیں تو پھر کوئی اور دینے والا نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ کے پیغمبر نے ہر نماز کے بعد اور نماز کے اندر بھی یہی سبق ہے اور نماز کے بعد بھی سکھا دیا کہ تم نے کیا کہنا ہے، اپنے رب کے ساتھ وعدہ کرنا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موطع لما منعت، اے اللہ جسے تو دے دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. اگر مسلمان ہونے کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، اسلام کا دعویٰ رکھنے کے باوجود، اگر انسان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، تو اس انسان نے اسلام کا کیا لیا؟ وہ کتنا اسلام پہ چل رہا ہے؟ اب یہ سفر کا مہینہ،
جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ نے کہیں سفر نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، کوئی کام کاروبار شروع نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ نے اس مہینے میں یہ کام شروع کر لیا تو اس کام میں کوئی خیر نہیں ہوگی۔ یہ تعلیمات کس کی ہیں؟ یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ خیال، یہ وہم جاہلیت کے دور کے لوگوں میں پایا جاتا تھا۔ دور جاہلیت میں یہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے ان ساری باتوں کی نفی کرتے ہوئے فرمایا لا عدوہ، بیماری میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک سے خود بخود دوسرے میں منتقل ہو جائے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری اپنی مرضی سے ایک انسان کو چھوڑ کر دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ ولا طیرۃ، یہ پرندے اڑانا، یہ فال نکالنا، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ولا ہامہ، آج ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جس گھر میں الو داخل ہو گیا وہ گھر بے برکت ہو گیا، اس گھر میں کوئی برکت نہیں۔ ارے اس گھر میں تو برکت سمجھتے ہیں جس میں نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نہ کبھی نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں بے حیائی ہوتی ہے، جس میں گانے بجانے ہوتے ہیں، جس میں فلمیں ڈرامے ہوتے ہیں، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا تذکرہ نہیں ہوتا، ان کی تعلیمات کو بھلایا جاتا ہے۔ اس گھر میں تو رہ رہے ہیں، لیکن جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہونے کے باوجود، نماز روزہ ہونے کے باوجود، اللہ کو یاد کرنے کے باوجود اگر گھر میں الو داخل ہو جائے، کہتے ہیں یہ گھر اب بے برکت ہے، اس گھر کو خالی کر دیں، اس میں رہنے والے میں برکت نہیں آئے گی۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ولا ہامہ، اسلام میں اس طرح کے نظریے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ فلاں چیز کے آنے سے برکت ختم ہو گئی، فلاں چیز کے جانے سے برکت ختم ہو گئی، بلکہ ہماری حالت تو یہ ہے، یہ الو کا گھر میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، گھر میں بہو آ جائے تو پھر بھی یہ ساس یہ کہتی ہوئی سنائی دیتی ہے جب سے یہ چڑیل ہمارے گھر میں آئی ہے گھر میں برکت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کفریہ کلمات ہیں جو ایک اخلاقی انسان کو زیب نہیں دیتے۔ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو وہ کبھی کسی انسان کے بارے میں یا اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں یہ خیال نہیں کر سکتا کہ اس کے گھر میں آنے کی وجہ سے برکت ختم ہوئی ہے۔ ہاں برکت ختم ہوتی ہے تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے ختم ہوتی ہے، انسان کی سیاکاریوں اور معصیت کی وجہ سے ختم ہوتی ہے۔ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں اور گھروں سے برکت کو نکالتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ نماز روزے کا اہتمام ہے، پھر ہم کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے۔ گھر سے برکت کسی کے آنے کی وجہ سے نہیں جاتی بلکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جاتی ہے۔ لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی اس وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہے، اس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں فلاں گھر میں آئی ہے، جب سے قدم رکھا ہے ہمارے بیٹے کی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے، بیمار رہتا ہے، کاروبار نہیں ہے، کام کاج نہیں ہے، نکما ہو گیا ہے۔ تو یہ نظریات مسلمان ہونے کے باوجود پائے جائیں، پھر انسان کس اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے؟ اور چوتھی چیز اللہ کے پیغمبر نے کہا وَلَا سَفَرَ، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کے لوگوں کا خیال تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس میں خیر نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ کے سارے دن وہ برکت والے ہیں، اللہ نے ہر دن میں برکت رکھی ہے۔ ہاں اگر یہ برکت کہیں رخصت ہو جاتی ہے، کہیں نکل جاتی ہے تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے نکلتی ہے۔ کسی مہینے کے آنے، کسی دن کے آنے، کسی رات کے آنے سے، کسی سن کے تبدیل ہونے سے اس نحوست کا کوئی تعلق نہیں۔ ولا سفر، اللہ کے پیغمبر نے واضح اعلان کر دیا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کے لوگوں کا خیال تھا، لیکن بدقسمتی سے آج پڑھے لکھے جاہل بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ آج کل کے دنوں میں آپ دیکھیں لوگ سفر پہ نہیں نکل رہے، لوگ شادیاں نہیں کر رہے، اور کئی لوگ صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں چلیں پھر بھی احتیاطاً بچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہیں ہوگی نحوست لیکن احتیاطاً بچ جاتے ہیں۔
یہ احتیاطاً والی کیا بات ہوئی؟ جب اللہ رب العالمین نے کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی رات میں، کسی لمحے میں نحوست پیدا ہی نہیں کی، نحوست رکھی ہی نہیں ہے، پھر یہ احتیاطاً والی کیا بات ہوئی؟ یہ احتیاطاً اصل میں ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز راسخ ہو چکی ہے، کیونکہ معاشرے میں ہر جگہ یہی نظریہ پایا جاتا ہے کہ اگر سفر کے مہینے میں کوئی کام کیا تو برکت نہیں ہوگی۔ کرتے کرتے جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت اور گنجائش نہیں دیتا۔ ہاں، انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے، فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر شرعی طریقہ کیا ہے؟ ہم جاہلیت والے طریقوں کو اختیار نہیں کر سکتے، فال نہیں نکال سکتے، لیکن کام میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے سفر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی تعلیم میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، شادی بیاہ کا معاملہ ہے اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اسلام کیا طریقہ سکھاتا ہے؟ آپ یہ کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں کاروبار کرنے لگے ہیں، آپ کہیں سفر کرنے لگے ہیں، آپ کوئی گھر خریدنے لگے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے لگے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں نقصان سے بچ جاؤں، فائدہ حاصل کر لوں، تو پھر شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ شریعت نے یہاں بھی رہنمائی کی ہے، لیکن ہم نے شریعت کی رہنمائی کبھی نہیں لی، کیونکہ وہاں عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت سکھاتی ہے کہ آپ نے عمل کرنا ہے، لیکن ہم اس بات کے عادی ہیں کہ کچھ کام کرنا نہ پڑ جائے، بس ہمیں تیار پہ چیز مل جائے۔ شریعت نے جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے 3 اصول دیے ہیں۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جو شرعاً جائز ہے، جو شرعاً حرام نہیں ہے اور فرض بھی نہیں ہے، فرض ہے تو کرنا ضروری ہے، حرام ہے تو چھوڑنا ضروری ہے، جو کام جائز ہے آپ کے لیے اس کام میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو پھر 3 اصول ہیں، ان 3 اصولوں کو یاد کر لیجیے، اور ان کے بارے میں تفصیل سے ہم آگے بات کر لیں گے، لیکن ابھی اجمالی طور پر پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کسی بھی جائز کام کا ارادہ رکھتے ہیں تو استخارہ کر لیجیے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ سے خیر طلب کریں، آپ اللہ سے خیر مانگیں کہ اللہ مجھے اس کام میں جو خیر ہے وہ عطا فرما، اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اور دوسرا اصول کیا ہے؟ جب آپ استخارے کے عادی ہو جائیں گے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ سکھاتے ہیں۔ کان یعلمنا الاستخارۃ کما یعلمنا سورۃ من القرآن، اللہ کے رسول ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت آپ سکھاتے۔ جتنے اہتمام کے ساتھ اللہ کے پیغمبر قرآن سکھاتے تھے، سورہ فاتحہ سکھاتے تھے، سورہ اخلاص سکھاتے تھے، معوذتین سکھاتے تھے، اسی طرح اللہ کے پیغمبر استخارہ سکھاتے تھے۔ استخارہ کیا چیز ہے؟ استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، لیکن آئندہ کے خطبے میں انشاءاللہ ہم استخارے کے حوالے سے اور ان 3 اصولوں کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آج مختصر اجمالاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز استخارہ۔ دوسری چیز جو اسلام نے اصول دیا ہے، آپ بڑے سمجھدار ہوں گے، بڑے عقل مند ہوں گے، بڑے تجربہ ہوگا کسی کام کا، لیکن اس تجربے کے باوجود، اس عقل مندی کے باوجود، اس سمجھداری کے باوجود، وسائل کی موجودگی کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ جو کام کرنے لگے ہیں جو حرام بھی نہیں ہے اور جو فرض بھی نہیں ہے اس میں آپ استخارہ بھی کریں، اور دوسری چیز کہ آپ اس میں مشورہ کریں۔ مشورہ کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ وحی نازل ہوتی ہے، جنہیں انسانوں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، رب کریم جنہیں خود کہتے ہیں کہ پیغمبر یہ کام کر لو، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر بھی پیغمبر سے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے پیغمبر آپ بھی صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ اس مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔
لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں، میرے سے بڑا عقل مند، میرے سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہے، مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی سب کچھ جانتا ہوں۔ دوسری اہم چیز، اگر آپ کسی بھی کام میں کامیابی چاہتے ہیں تو مشورے کی عادت ڈالیں۔ مشورہ کس سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ بھی سمجھیں کہ آگے کی گفتگو۔ اور تیسری چیز، جب آپ نے استخارہ بھی کر لیا، جب آپ نے مشورہ بھی کر لیا اور کسی کام کا آغاز کر لیا، تو صبر و استقامت کے ساتھ اللہ پر توکل کریں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والے، بھروسہ اور اعتماد کرنے والے، وہ اپنی صلاحیتوں پہ نہیں، وہ اپنے تجربات پہ نہیں، وہ اپنے اسباب پہ نہیں، بلکہ رب کی ذات پہ توکل کریں۔ جو انسان یہ تین کام کرتا ہے، اسے نہ کسی نجومی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کاہن کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ جا کے کسی کو اپنے ہاتھ دکھانے کی ضرورت ہے، اور نہ کہیں اسے فال نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ غیر شرعی اور ناجائز کاموں سے بچتے ہوئے کوئی بھی جائز کام جب انسان کرنے لگا ہے، استخارہ کر لے، مشورہ کر لے، اور پھر اللہ پر توکل کر کے استقامت کے ساتھ وہ کام کرے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس میں کامیاب فرماتے ہیں۔ جو ہم نے کہا، جو سنا، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔